بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص بھی شب قدر کو یہ 12 رکعات نفل نماز ادا کرے گا اس کی پورا سال ہر حاجت پوری ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کو شب قدر میں پڑھی گئی یہ نفل نماز بہت پسند ہے۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اس رات میں یہ نفل نماز پڑھنا آپ بالکل نہ بھولیں، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں اور جہنم سے آزادی کا ماہ مبارک ہے، تو یہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورۃ قدر میں ایک عظیم رات کا ذکر فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی خیر و برکت والی ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنایا گیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، اور یہ جو نماز ہے یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ اتنی فضیلت والی رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس رات میں عبادت کرنا 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات عبادت کرنا لیلۃ القدر کی 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات میں 1 گھنٹہ عبادت کرنا 9 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1 منٹ عبادت کرنا لیلۃ القدر میں یہ 25 دن کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1 سیکنڈ عبادت کرنا، صرف 1 سیکنڈ، یہ 22 گھنٹے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس لیلۃ القدر کی، تو ہمیں اس رات میں جا کر عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو رات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 27 کی جو شب ہے یہی لیلۃ القدر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں یعنی 21 کی شب، 23 کی شب، 25 کی شب، 27 کی شب، 29 کی شب، یہ جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو ہمیں ان 5 راتوں میں عبادت کرنی ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، قضا نمازیں پڑھنی ہیں، جو بھی طریقہ عبادت، ذکر و اذکار، تسبیحات وہ آپ کریں۔ تو ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعات پڑھیں گے؟ اس حوالے سے جان لیجئے۔ 27ویں شب کو 12 رکعات نماز نفل 3 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے 1 بار سورہ قدر اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے 70 بار استغفار پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو انبیاء کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی 27ویں شب کو 2 رکعات نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 دفعہ، سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ نماز تہجد کا بھی اہتمام کریں گے۔ اور اس نماز کے پڑھنے کی نیت کیا ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت جو ہے یہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز تہجد کی کے واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، یہ جو نماز ہے یہ تہجد کی نماز ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو تہجد کی نماز کا بھی ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم ساری رات جاگتے ہیں، پہلی اور آخری رات میں جا کر ہم سو جاتے ہیں، ہماری تہجد بھی رہ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کی فجر کی نماز ہی رہ جاتی ہے، فجر کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ ایسا بالکل نہ کریں۔ آپ جتنی دیر جاگ سکتے ہیں جاگیں، اس کے بعد پھر آخری حصے میں رات کے اٹھیں،
تہجد بھی پڑھیں اور ساتھ میں فجر کی نماز بھی ادا کریں، جو کہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ یہ اگر پوری رات کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پوری رات اگر عبادت کرتے ہیں تو اس رات میں عبادت کرنا، جس طرح میں نے بتایا کہ 83 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے، تو تہجد کی نماز یہ ہمیں ضرور ادا کرنی ہے۔ اس نماز کا ہم 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے آپ کے پاس 10 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 2 رکعت بھی آپ تہجد کی پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کا ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے اعتکاف کیا تھا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے عشرے میں بیان کیا کہ میں پھر 20 کی صبح کو ہم نے اعتکاف ختم کر دیا۔ اس صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی لیکن پھر بھلا دی گئی، اس لیے اب اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیچڑ پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال اعتکاف کیا تھا وہ پھر دوبارہ کریں۔ چنانچہ وہ لوگ مسجد دوبارہ آ گئے۔ آسمان میں کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا کہ اچانک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ میں نے خود آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا دیکھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو سال بھر تک جاگے اس کو شب قدر ملے۔ سیدنا آبی نے کہا، قسم ہے اس اللہ کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ بے شک شب قدر رمضان میں ہے، اور وہ قسم کھاتے تھے اور انشاءاللہ تعالی نہیں کہتے تھے، مطلب یہ کہ اپنی قسم پر یقین تھا کہ سچی ہے، اور کہتے تھے کہ قسم ہے اللہ کی، میں خوب جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے، وہ وہی رات ہے جس میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگنے کا حکم کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہمند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے تو فجر پڑھ کر اعتکاف کی جگہ جاتے۔ 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا مغفرت کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے بہت افضل درجہ رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔